وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ کہ صبح شام دن رات دوپہر ہر وقت اللہ رب العزت کی بے شمار تسبیح بیان کی جاتی ہے، آسمانوں میں بھی، زمینوں میں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ تم غور کرو کہ کائنات کی ہر چیز آسمان و زمین میں جو موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والطیر صافات، اور تم پرندوں کو دیکھو، یہ بھی اپنی کتاروں میں کتار بنا کے تمہارے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنی اس کا طریقہ بتا دیا۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیح، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر، اور جیسے اللہ نے اس کو سکھا دیا وہ ویسے بیان کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کی تسبیح کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں سمجھ نہیں آتی لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دنیا جہان کی ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان، وہی تسبیح بیان کرنے کا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، الاعلیٰ جو سب سے بلند، تو سب سے بلند برتر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کی پاکیزگی آپ نے بیان کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی جو ہے وہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کا جو شرک ہے اس سے پاک ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے، ایسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، لوگ جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تو ان سے بہت پاک۔ تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کر کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ رب العزت کے اختیارات میں، اللہ رب العزت کے افعال میں، کسی چیز میں کوئی شریک نہیں، اللہ ان سارے شریکوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی تسبیح، اور یہ اللہ رب العزت ہمیں بیان کرنے کا حکم دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اجعلوہا فی سجودکم، تم سجدوں میں یہ دعا پڑھا سبحان ربی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کی جو اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا تھا اس پہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ تم نے سجدے میں دعا پڑھنی ہے سبحان ربی اللہ۔ پھر سورۃ الواقعہ میں اللہ نے آیت نازل کی فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے تم رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس آیت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے، جب سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا تھا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ بھلا پاک۔ یہ پہلی آیت ہوگی۔ اچھا، آپ کا رب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی صفتیں؟ اچھا، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اور اس کے مختلف معنی اگر آپ تفسیروں میں جا کے دیکھیں تو اس کا جو سب سے بہترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ رب العزت عدم سے وجود میں لائے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جیسے انسان کے بارے میں اللہ نے کہا، عدم سے وجود میں لائے، اور وجود میں لانے کے بعد اس کو مختلف مراحل سے گزارتا ہوا پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس دوران میں اس مخلوق کو جتنی نعمتوں کی، جتنی سہولیات کی اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری مہیا کرے، اس کو رب کہا جائے۔
تو اللہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے. رب العالمین لارڈ آف دا ورلڈس، جو کائناتوں کا پالنے والا ہے، کائناتوں کا پالنے والا ہے، ایک جہان کا نہیں، جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو وہ رب ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم، جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین اندھیروں میں رکھ کے پالتا ہے، پیدا کرتا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے جو کہ تمہارا رب ہے. اسی رب کی تعریف بیان کریں سبحان ربی الاعلیٰ. تو اللہ کو جب رب کہا کریں تو یہ سوچ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ کس طرح قرآن میں کہتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو کوئی نام لے بھائی نہیں، کوئی نام و نشان تک نہیں تھا جب تک ہم پیدا نہیں ہوئے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے، ہمارا یہ نام ہوگا اور ہم اس طرح کے ہوں گے. تو اللہ کس طرح ہمیں عدم سے وجود میں لایا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. یہ رب، تو اس رب کی تم نے تعریف بیان کرنی ہے. اسے تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے تم نے اس کی پاکی بیان کرنی ہے. یہ اللہ نے یہاں پہ حکم دیتا ہے. تو وہ رب کون ہے اس کی آگے مزید اللہ وضاحت کرتا ہے. الذی، تمہارا جو بلند رب ہے جس کی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے. الذی، وہ ہے، خالق کا جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر ہر عضو کو ٹھیک جگہ پہ اللہ رب العزت نے لگا دیا. یہ کمال قدرت ہے اللہ رب العزت. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہر چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ اللہ رب العزت نے لگا دیا. الذی خلق فسوا. تو یہ اللہ رب العزت ایک تو یہ بتاتا ہے کہ پیدا بھی میں نے کیا ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعضاء اور جوارے جہاں پہ لگے ہیں یہ بھی میری مرضی کے مطابق لگے ہیں. اللہ نے عورت کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا اس کے اعضاء اللہ نے اس حساب سے بنا دی. اس کی جو ذمہ داری ہیں، جو چیلنجز اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں ان کو اس حساب سے بنایا. مرد کے ذمہ جو کام اللہ رب العزت نے لگایا ہے اللہ نے اس کا سارا پوسچر ویسا ہی بنایا. اس کی صلاحیتیں، اس کے جذبات، اس کی جسمانی ضرورتیں، اس کی غذائی ضرورتیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے ویسے کی ویسی رکھی. تو الذی خلق فسوا. اللہ انسان کو اپنی تخلیق پہ غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بندے تجھے تو پیدا ہی میں نے کی، میرے سوا تجھے کون پیدا کر سکتا ہے. تو یہ تخلیق اللہ رب العزت کی سب سے مخلوقات میں جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے وہ انسان سب سے خوبصورت. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کو اپنے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں کیوں پڑ گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تیرا رب کون ہے. یہاں بھی رب کے بعد اللہ کہتا ہے الذی خلق فسوا. وہاں بھی اللہ رب کے بارے میں بات کر کے کہ تجھے رب کی پہچان نہیں ہو رہی. الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، فسوا کا یہی بات، جس نے تجھے ٹھیک فعدلک، اور پھر تیرے ہر معاملے میں تو اسے عدل کی. تیرا عضو، تیرا دیکھیں نا قد کتنا بنانا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں کتنے لگانے ہیں، تیری جسامت کے اعتبار سے تیرے کانوں کا سائز کیسا ہوگا، تیری آنکھوں کا سائز کیسا ہوگا، دانتوں کا سائز کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تیری ٹانگوں کا سائز کیسا ہوگا. اللہ رب العزت نے کوئی چیز بے ڈھنگی نہیں بنائی. اللہ کوئی چیز بے ڈھنگی نہیں بناتا. تو فرمایا کہ فائدہ اللہ کا تیرے ہر معاملے میں عدل کیا وہ رب. فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی تیری تصویر چاہیے اللہ رب العزت نے. دیکھیں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے اپنی صلاحیتوں کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر، اپنے میرٹس کے اندر، اپنی کوالٹیز کے اندر، اپنے فیچرز کے اندر. آپ دیکھیں کہ دو بہن بھائی جو ہیں وہ آپس کے ایک ہی ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. ایک کی کوئی سوچ ہوتی ہے، ایک کی کوئی سوچ ہوتی ہے. کتنی ورائٹی اللہ رب العزت نے پیدا کی. پھر آپ یہ فنگر پرنٹس کو دیکھ لیں، بے شمار چیزیں. فنگر پرنٹ دو بندوں کا نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے کہ ہم تو اس حد تک قدرت رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمہیں اکٹھا کریں گے، تمہاری ہڈیاں اکٹھی کر لیں گے. بلکہ اللہ کہتا ہے مسویہ بنانا، ہم تو تمہارے جوڑ ٹھیک کر کے، تمہارا پور لگا کے ہم تمہارے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ لگا دیں گے. تم کیا سمجھتے ہو گئی ہے ناممکن؟ یہ جو میچ نہیں کرتے اس دنیا میں کسی انسان کے دوسرے کے ساتھ. اب دیکھیں کہ یہ نئی جو فیچر آئی ہے انسان کی آنکھ، سیکیورٹی فیچر ایک نئی آئی ہے نا، آپ کی آنکھ ہے، یہ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. آپ اپنی آنکھ کے ساتھ جو ہے اب جو جدید سیکیورٹی سسٹم ہے جہاں پہ آپ تھم لگاتے ہیں، وہاں کا اپنی آنکھ کا ویو دیں گے وہاں سے، وہ اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد پھر وہ آپ کا جو ہے ان لاک ہو جائے گا. آپ لاگ ان کر سکیں گے، کسی چیز کو ان لاک کر سکیں گے. اللہ رب العزت میں مختلف. تو کائنات میں جتنا غور و فکر کریں گے اور اس سے بڑھ کے انسان، اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. بندے تو اپنے آپ کو دیکھ لے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو میری تخلیق کا شاہکار، ایک عضو، ہر چیز اپنی جگہ پہ
اللہ نے لگا کے اس کو خود کار نظام کے تحت وہ کام کرنا، اس کو دل کو سمجھا دیا تمہیں بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا ہے، وہ ہمارے کہے بغیر ہم سو رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دماغ کو اللہ نے کام پہ لگا دیا، وہ اپنے کام پہ لگا ہوا، سارے کے سارے اللہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت ریپڈ اور ویل کنیکٹڈ اور ویل جو ہے آرگنائز سسٹم بنا کے اس کو اللہ رب العزت نے اپنے طور پہ لگا دیے، اور یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میری کاریگری ہے، یہ میری کاریگری ہے، میرا بنایا ہوا شاہکار ہے، اس طرح کا کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ لوگ کہتے تھے نا کہ یہاں سے بیٹے ملتے ہیں، یہاں سے بیٹیاں ملتی ہیں، اللہ کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ انسان کا بچہ پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تم مکھی بھی پیدا نہیں کر رہے ہو، پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ دی خلق فسوّا، جس نے پیدا کیا تو اللہ کہتا تم تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور کوئی دکھائے اس کائنات کے اندر جو کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو مکھی تو پیدا کر کے دکھائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم سارے جمع ہو جاؤ، یہ ایک گندی مکھی ہے، اللہ کہتا ہے تم سارے جمع ہو کے مجھے اس طرح کی مکھی بنا کے دے دو۔ اللہ نے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ 1400-1500 سال پہلے یہ چیلنج کیا، اور یہ قیامت تک باقی رہے، قیامت تک باقی رہے۔ ایسی تخلیق جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر سپیشیز کے اندر رکھی ہے، کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے اس خالق کائنات کے ساتھ خاص ہے، اسی کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے۔ الذی خلق فسوّا والذی، اور وہی اللہ ہے قدر، جس نے اندازہ لگایا۔ یہ جو تمہارا اعلیٰ رب ہے نا، جس کی تمہیں تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی صفتیں سن لو۔ ایک تو یہ کہ تجھے پیدا کیا، تیرا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ تو اس کی عبادت کرے، اس کو اپنا خالق مانے، اور اس کا شکر ادا کر ہر معاملے پہ کہ اس نے تیری ہر چیز ٹھیک ٹھیک لگا دی۔ اور وہ اللہ ہے قدرہ، جس نے اندازہ لگایا اس پوری کائنات کا جس میں ہم بھی موجود ہیں۔ فہدا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر تو ایک کانشیس لرننگ پروسیس ہے، جانوروں کے اندر کون سا پروسیس ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان کے جینیٹک کوڈ کے ذریعے انفارمیشن جو اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہے، وہ تو کسی اسکول کالج میں نہیں جاتا۔ کوئی کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی جانوروں کی کلاس لگی ہو کہیں پہ، ان کو سکھایا جا رہا ہو کہ تم نے یہ کام ایسے کر؟ مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے اندر اللہ رب العزت نے جو جو خوبیاں یا جو جو مہارتیں یا جو آپ جنگلی جانوروں کو دیکھتے ہیں، ہر جانور کو پتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے، میری طاقت کیا ہے۔ یہ ہے اللہ دی قدر فہدا، ہر چیز کو اس نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ تو یہ کر سکتا۔ یہ ہے وہ معرفت جو اللہ رب العزت نے ہمیں بخشی۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، ایک چیز میرے سامنے رکھی جاتی ہے، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ فہدا، اس کائنات کے ہر مخلوق کو اللہ نے اس کے معاملات کی سمجھ بوجھ دی، اور انسانوں کو ایک اضافی چیز دی ہے، وہ عقل اور شعور ہے، جو اللہ رب العزت نے باقی کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں۔ یہ عقل اور شعور، اور اسی کی بنیاد پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے نزدیک احتساب ہے، سوال بھی ہمارا ہی، سوال بھی ہمارے عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیونکہ شعور دیا ہے، اور یہ شعور کسی اور مخلوق کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ نسل در نسل معلومات جا رہی ہیں، ہمیں آزادی، فری ول، یہ فری ول کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آنکھیں دی، علم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں دے دی، ولسانا وشفتین، زبان اور وہ ہونٹ دے دیے، ٹھیک ہے نا، وہدیناہ النجدین، پھر یہ ہدایت کے اللہ بات ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا اندازہ لگا کے، اور اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز، یہ سیاروں کو دیکھ لیں، اپنے اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کا جو اللہ نے آربٹ بنایا ہے اس کے اندر، تو اللہ کہتا ہے الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار، کوئی دوسرے کے معاملات میں جا کے انٹرفیئر نہیں کرے، کل فی فلک یسبحون۔ اللہ رب العزت نے جو مدار ان کے بنا دیے، اپنے اپنے مدار میں گھومے پھر رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو قیوم ہے نا، قیامت تک ان کو باقی رکھنا ہے، اور جب اللہ چاہے گا اللہ ان کو برباد کر دے گا، اور قیامت آئے گی۔ تو یہ نظام اور یہ اندازہ جو اللہ کا کبھی غلط نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور بہترین اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ ہے کہ اللہ نے اندازہ لگایا اور پھر ہمیں ہدایت دے دی، ہمارے معاملات کو ہمیں سمجھ بوجھ دے دی، ہمیں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بتا دیا۔ والذی، وہی اللہ ہے، اخرجہ، جو نکالتا ہے، المرعى، چارہ،
انسانوں کے لیے زمین میں اللہ رب العزت نے پھل بنا دیے اور فروٹ بنا دیے، ہماری خوراک بنا دی، اور ہماری اللہ رب العزت نے بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے جانور بنا دیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بڑی بڑی دور تک جو ہے وہ تمہارا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کتنا کام لیتے ہیں جانوروں سے، ہم ان کو کھاتے بھی ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، ان کی کھالیں بھی استعمال ہوتی ہیں، بے شمار فائدے میں سے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی. اور ان کے لیے پھر اللہ نے خوراک بھی نکالا. اللہ کہتا ہے میں زمین میں سے چارہ نکالتا ہوں، الذی اخرج المرعى. یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ رب العزت کی منشا ہے، اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جیسا جانور ہے اللہ رب العزت اس کو اس حساب سے خوراک دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بکریاں اور قسم کی خوراک کھاتی ہیں، گائے اور قسم کی خوراک کھاتی ہیں، جنگلی جانور اور قسم کی خوراک. جس کی جو خوراک بنائی ہے اللہ رب العزت اس کو کوئی اس کی نیڈ پوری کرتا ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، رب وہ ہے، اس کی ذمہ داری. اور وہ کہتا ہے میری ذمہ داری، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ میری ذمہ داری ہے، رزق میں نے تمہیں مہیا کرنا ہے، رزق میں نے مہیا کرنا ہے، تمہاری پریشانی کی بات نہیں، میں نے مہیا کرنا ہے. تو یہاں بھی اللہ کہتا ہے چارہ میں نکالتا ہوں، والذی اخرج المرعى، چارہ میں نکالتا ہوں، تمہارا اس میں کوئی بہت بڑا تمہارا رول نہیں ہے. اور اللہ نے ایک اور جگہ پہ یہ بات سمجھائی کہ تم جاتے ہو اور بیج پھینک کے آ جاتے ہو، وانتم تزرعونہ ونحن زارعون. اس بیج کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. دیکھیں نا، اگر وہ دانہ یا وہ گوشری جو ہم پھینک کے آئے ہیں وہ پھٹے ہی نہ، اللہ اس میں سے کومپل ہی نہ نکالے، اللہ رب العزت اس میں سے انگوری نکالے ہی نہ، تو تم کیا کر لو؟ انتم تزرعون ونحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فتظلوا، تم لگے رہو گے. تم کر سکتے ہو فالق الحب والنوى، گٹھلی بھی میں پھاڑتا ہوں، دانہ بھی میں پھاڑتا ہوں. اور پھر اس میں سے اللہ ایسی چیزیں نکالتا ہے، والذی اخرج المرعى فجعله، جب وہ چارہ نکل آتا ہے پھر اس کے بعد اللہ اس کو کر دیتا ہے اس چارے کو غثاءً، خشک چورا، ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، احباب، پھر وہ سیاہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے اس کے مختلف مرحلے بتائے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کائنات میں خزاں اور بہار، خوشی اور غمی، رزق کی فراوانی، اسی طرح کسی چیز کا عروج اور اس کا زوال، بڑھاپا، جوانی کے بعد بڑھاپا، یہ ساری چیزیں تم اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ دیکھو گے. یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے. اللہ وہ سائیکل بتا رہا ہے کہ پہلے میں نکالتا ہوں چارہ، وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ سوکھنا شروع ہوتا ہے اس کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی میری قدرت ہے اور میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں. وہ ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ اس کو لے کے جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ فیض اس کائنات کی ہر چیز پہ لے کے آیا، انسانوں پہ بھی آنے ہیں، جانوروں پہ بھی آنے ہیں، درختوں پہ بھی آتے ہیں. اللہ چاہے کہ مثال بیان کرتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو ہم پھر چورا کر دیتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے سوکھا ٹوٹ گیا اللہ کہتا ہے پھر وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. جانور کے آگے رکھو اس کو کوئی نہیں جاتا. فجعلہ غثاء نحوا. جہاں تک تو بات تھی تمہارے رب کی، جس کی تم نے تصویر بیان کر. آگے اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سنقرئ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، سنقرئ ہم پڑھائیں گے کا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا جب ہم پڑھا دیں گے تو پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا تنسا کہ آپ بھول جائیں، نسیان کا شکار ہو جائے، پھر ایسا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے تو پھر آپ بھولیں گے. یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس کا نازل کرنا، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں ہے نا. مشرکین مکہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس قرآن کو نا آپ تبدیل کر، جو آیتیں ہمیں تکلیف دیتی ہے وہ نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میری تو اس میں مرضی کوئی نہیں، میری تو مرضی کوئی نہیں، میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ ایک وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوشش کرتے ثم لقطعنا منه الوتین وما منکم من احد عنہ حاجزین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. پھر یہ نازل بھی اللہ کہتا میں کرتا ہوں.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اچھا نازل بھی پھر اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. اللہ اپنی مرضی، جب اللہ نہیں چاہے گا نازل نہیں ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف لایا کریں، آپ کبھی کبھار لمبا وقفہ کر جاتے ہیں تو آیا کریں، آپ کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، آپ قرآن لے کر آتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا. یہ قرآن یعنی جس میں کسی کی طرف سے ایون کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا. نہ اس کو تبدیل کر سکتے تھے، نہ اس کا کوئی مطلب اپنی مرضی سے بتا سکتے تھے، نہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اترتی تھی. کوئی چیز اختیار اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. اور جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک انکوڈڈ میسج ہوتا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جاتا تھا. ساتھ والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پرسیو کر رہے ہیں، پھر اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا تھا کہ یہ کچھ ہے، اس لیے تاکہ اس قرآن میں کوئی مداخلت نہ کر سکے. لا جاتی ہے باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ نے اس کو انتہائی محفوظ طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا اور ساری ذمہ داری اپنے لی. اللہ قلب کا لتکون من المنذرین نازل بھی ہم نے کرنا ہے آپ کے سینے پہ. پھر جب آپ کو قرآن پڑھایا جائے تو آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دے. نبی علیہ السلام جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں، یہ نہ ہو جبریل چلے جائیں اور میں بھول جاؤں. اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا آپ کی پریشانی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے. یہ قرآن آپ کو پڑھانا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر آپ نے اس کے پیچھے پڑھنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کو بیان کروانے کی ذمہ داری ہے. سارا کام میرا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو قرآن کے بارے میں آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ مجھے بھول جائے. سنُقْرِئُکَ کا ہم آپ کو ایسا بہترین قرآن پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھولیں گے نہیں. اللہ مگر ماں جو شاء چاہے اللہ اللہ، اللہ ما شاء اللہ، وہ آپ بھول سکتے ہیں جو اللہ چاہے. اللہ چاہے تو آپ کو بھلا دے، ورنہ اللہ آپ کو قرآن بھلانا نہیں چاہتا. آپ نہیں بھولیں گے، جیسا ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا شاندار کہ قرآن مجید پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھولے گا نہیں، چوکے گا نہیں. آپ نے اس حساب سے اس والے سے پریشان نہیں ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات اللہ کوئی آیت نازل کرتا تھا، اس کا حکم ایک وقت تک کے لیے باقی رہتا تھا، جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی تھی اللہ حکم تبدیل کر دیتے. بہت ساری آیات قرآن میں نازل ہوئی اور ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور وہ اللہ رب العزت نے وہ آیات بھی منسوخ کر دی، ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، قرآن کریم کا حصہ نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی کہ ہم جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیں اور ہم اس میں کوئی اضافہ کر دیں، ہم اس میں کوئی کمی کر دیں، ہم اس سے بہتر آپ کو لا دیں. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ وہ بھولیں گے جو اللہ چاہے گا، ورنہ اللہ آپ کو قرآن بلانا نہیں چاہتا. انہو وہی اللہ ہے، یعلم جو جانتا ہے، الجہر ظاہری چیزوں کو، وما یخفا اور ہر اس چیز کو جو کہ چھپی ہوئی. اللہ رب العزت ہر قسم کے حالات سے واقف ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم سے پوشیدہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم رات کی تاریکی میں اوپر کپڑا لے کے اندھیرے کے اندر بیٹھ کے ایسے جھوکے بھی کوئی گناہ کرتے ہو نا، انہم یسعون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. کہتا ہے کوئی چیز مجھ سے چھپتی نہیں. تم کوئی گناہ ظاہری طور پہ کرو یا کوئی گناہ تم چھپ کے کرو، کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا پرائیویٹ بیڈ روم ہے، یہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو کوئی کیمرہ بھی یہاں پہ ریکارڈ نہیں کر رہا اور کوئی بندہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا. تو اللہ کہتا ہے میں تو تیرے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوں، تم تین ہو تو چوتھا میں ہوں. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. تو اس لیے چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی سبیل کرنی چاہیے کہ بندہ یہ ہر وقت سوچے کہ اللہ رب العزت میرے جو ظاہر ہے اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ باخبر ہے اور میرے باطن سے بھی
اللہ رب العزت باخبر ہے، کوئی چیز میری اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، یا ہم آپ کو توفیق دیں گے لِلْيُسْرَىٰ آسانی کی، آسان راستے کی، ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کے لیے نیکی آسان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے راہ ہدایت کو آسان کر دیں گے، ہم یہ دین آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ کسی بندے کے لیے نیکی کو آسان کر دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا نا کہ یہ جو نیکی ہے اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت اس کو آسان کر دے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت اس کو آسان کر دے، اور اللہ آسانی ہی چاہتا ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی بندے کے لیے نیکی آسان ہو، اللہ کا کرم اس بندے پہ کہ وہ آسانی سے نیکی کرے۔ ایک بندہ فجر کے لیے اٹھ جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، آسان کام تھوڑی۔ اچھا، اس سے بڑھ کے اللہ کسی بندے کے لیے آسانی کر دے، وہ تو ہی اٹھ جاتا ہے، کتنی بڑی بات۔ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے آسان کر دی۔ یہ ہے وہ آسانی کہ نیکی کا راستہ جو اللہ رب العزت بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ کہا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے آسانیوں کو آسان کر دیں گے، آسانی کی طرف ان کو تیزی سے لے لیں، ہم ان کو نیکی کی طرف تیزی سے لے لیں، ہم ان کے معاملات ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آسانی کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ فذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، فذکر نصیحت کیجیے، ان اگر نفع مند ہو، فائدہ مند ہو، الذکرہ نصیحت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ تو نصیحت جو ہے نا یہ کچھ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، کچھ کو نہیں دیتی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بغاوت میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی نصیحت سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا الٹا جو ہے وہ مفہوم لیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی بغاوت میں، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، گناہوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نصیحت کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ نصیحت کرنی چاہیے۔ دو چیزیں، ایک تو ہے دعوت، دین کی دعوت وہ سب کو دے۔ نصیحت کیا ہے؟ اس سے ہٹ کے کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے دل میں سافٹ کارنر ہے دین کے لیے، یہ بندہ پازیٹیو سوچ کا مالک ہے، اس بندے کا مزاج اچھا ہے، اس کو دین کی بات کی جا سکتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر امکان موجود ہو تو وہاں پہ نصیحت ضرور کی۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پہ کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کو نصیحت کیا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانداروں کو اس سے نفع ہوتا ہے۔ تو نفع کون اٹھاتا ہے نصیحت سے؟ یہ بھی بڑے سودا ہے، ایک تجارت ہے، ایک کاروبار ہے۔ کون ہے جو اس سے بینیفٹ اٹھاتا ہے؟ نصیحت سے کسی بندے نے آپ کو خیر کی بات بتائی، کسی بندے نے آپ کو بھلائی کی بات بتائی، اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کر کے اس کو دل سے لگا لیا کہ یار میری تو زندگی سنور گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا احساس کرے کہ کسی بندے نے آ کے مجھے نصیحت کی، یہ مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، اور یہ سب سے بہترین کسی بندے کے لیے جو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین النصیحہ، سب سے بہترین خیر خواہی اس دنیا کے اندر دین ہے، کہ آپ کسی کی دینی معاملے میں اس کی بھلائی سوچیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نصیحت کرنے سے اگلا بندہ جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں نے انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں دن رات ان کو دعوت دیتا رہا، دن کے وقت بھی رات کے وقت، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی ان کو دعوت دی اتنا ہی دور بھاگے مجھ سے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑا لے لیا اوپر کہ دین کی بات نہیں سننے لگے۔ تو ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ جو دین کی طرف آنا نہیں چاہتا، اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے، اللہ کہتا ہے غنی حلیم، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نہیں آتا نہ آئے،
جو آئے گا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اپنا کچھ سنوارے گا. من کفر، جو بے فکر ہے، ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کہتا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بندے تو کیا چیز ہے، میں تو اس پوری کائنات سے بے پرواہ، مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں، تیری عبادت سے مجھے کیا فرق پڑنا. اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی قدرت میں، اس میں کوئی اضافہ ہوگا، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر نصیحت کرنے کا کہیں فائدہ ہو سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے ضرور کرنی چاہیے. سیذکر، ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا، من یخشا، جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف. یہ اصل بات، نصیحت حاصل ہی وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو آپ دین کی بات بتائیں، اس کا غصہ اور بڑھ جائے، اس کی نفرت اور بڑھ جائے. ہم نے دیکھا لوگوں، ان کو آپ کو دین کی بات بتائیں تو ان کی طبیعت پہ بڑی جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے، آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی ٹائم ہے، آپ کو تو بس یہی باتیں آتی ہیں. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ فائدہ نصیحت کا کس کو ہوگا، اور ان قریب ہوگا کس کو، من یخشا، جس کے دل میں اللہ کا خوف، جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی، اپنی خواہشات کو لگام دے کے نصیحت کون پکڑے گا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے. یہ ہے انہ سیذکر من یخشا. اور فرعون کی طرف جب بھیجا نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو، تو کیا کہا، فقولا لہ قولا لینا. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں. اللہ کہتا ہے اس کو نرم بات کہنی. فقولا لہ قولا لینا، نصیحت کا طریقہ یہ نہیں کہ لٹھ مارنی اگلے بندے کو جا کے، تو تو منافق ہو گیا، تو تو کافر ہو گیا، تو بدتی ہو گیا، تو گیا جہنم کے اندر، تیرا تو بڑا غرق ہو گیا، کچھ تجھے شرم نہیں آتی. فرعون کو بھی دعوت کیسے دینی، قولا لینا. یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ نصیحت کا اسلوب ہے جس سے ہم بالکل تہی دامن، ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ انسانی نفسیات کس چیز کو کب پسند کرتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عین انسانی نفسیات کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز، نبی علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز بالکل انسانی فطرت کو کلک کرتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے. اور ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اگلا بندہ بغاوت پہ اتر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، ہمارا اسلوب دعوت کا اچھا نہیں. قولا لینا، نرم انداز میں، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ. لعلہ یتذکر، وہ نصیحت شاید پکڑ لے، یخشا، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. وہی بات جو اللہ یہاں پہ کرتا ہے، یہی بات اللہ وہاں پہ. جس نے نصیحت پکڑ لی اس کے دل میں سمجھو اللہ کا خوف مجھے. سیذکر من یخشا ویتجنب، اور بے خوف ہو جائے گا، دور ہو جائے گا اس نصیحت سے، الاشقا، جو بڑا بدبخت ہے. اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کو نصیحت کی بات بتائی جائے اور وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے. دونوں چیزیں دیکھیں اللہ نے بتا دی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ ان قریب نصیحت پکڑ لے، وہ موقع ضائع نہیں کرے گا کہ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ کے سامنے کیا جواب دوں، کیسے اللہ رب العزت کو جا کے میں جواب دوں گا. تو اللہ کہتا ہے جس کے دل میں خوف نہیں ہے اور وہ بدبخت ہے، اور وہ بڑا بدبخت ہے، وہ اس سے پہلو تہی اختیار کرے گا. آپ اس کو دین کی بات بتائیں گے، وہ دائیں بائیں سے ہو کے نکل جائے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ اس بندے کے بدبخت ہونے پہ دلیل ہے، اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے. يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، کہ کسی بندے نے نصیحت کو سن کے اپنے کان بند کر لیے، اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، اس نے سنی کو انسنی کر لی، اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. تو اللہ کہتا ہے یہ بدبخت کون ہے، نصیحت سے دور ہونے والا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر، الذی، یہ وہ ہے، یصلا، جو داخل ہو جائے گا، النار الکبریٰ، بڑی آگ. بڑی آگ میں اللہ کہتا ہے یہ بندہ جائے گا. ظاہری بات ہے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، جس نے نصیحت نہیں پکڑی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی پیدا نہیں، وہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا. گناہوں سے بچے گا ہی وہ جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے کیسے، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. تو یہ بڑی آگ جس کا اللہ یہاں پہ تذکرہ کرتا ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ الذی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کے شعلے یہاں اثر کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب جس بندے کو ہوگا نا،
نبی علیہ السلام نے کہ فی اخمص قدمیہ، اس کے پاؤں کا جو خالی حصہ ہوتا ہے نا نیچے یہ والا، اس جگہ پہ اس کو آگ کے صرف 2 انگارے رکھے جائیں. نبی علیہ السلام یغلی منہ دماغہ، اس بندے کا دماغ اس سے کھول رہا ہو، صرف 2 آگ کے جوتے 2 شعلے رکھ کے اس کو پہنائے جائیں گے. یہ سب سے کم عذاب والا بندہ. اور یہاں پہ تو اللہ بڑی آگ کا تذکرہ کرتا ہے، الذی یصلی نار الکبریٰ، جس نے نصیحت سے پہلو تہی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، اللہ کے دین سے. یہ نصیحت ہے جس کا اللہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ نصیحت ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری. جس نے اس سے منہ پھیرا، اللہ کہتا ہے وہ بڑا بدبخت ہے اور وہ بڑی آگ میں جائے گا. ثم پھر اس آگ میں اس کا عالم، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا یموت، نہیں اسے موت آئے گی، فیہا، اس آگ میں، ولا یحییٰ، اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو آگ کو اپنا موت کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنت الخلود، جنتیوں تم بھی ہمیشہ رہو گے، و یا اہل النار الخلود، جہنمیوں تم بھی ہمیشہ رہو گے. اور موت کو بھی ذبح کر دیا. موت نہیں، لا یموت فیہا، دیکھیں نا، موت آ جاتی بندے کی جان چھوٹ جاتی. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی جب جلدیں جل جائیں گی، جسم جل جائے گا نا، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کو اور جلد دے دیں گے، ہم ان کو اور جسم دے دیں گے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب پہنچ جائے. جان چھوٹنے کا تصور ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کیفیت دیکھیں کہ اللہ جو یہاں پہ بیان کر رہا ہے. اور پھر کہا قد افلح، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس بندے نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اللہ کہتا ہے اس نے کامیابی پا. ایک اور جگہ کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو تزکیہ نفس جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے آئے، یزکیہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہیں، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، کریکٹر بلڈ کرتے ہیں لوگوں کا، ان کو ایک ساؤنڈ کریکٹر دیتے ہیں. جو لوز کریکٹر کا مالک اس کا تزکیہ نفس نہیں. تزکیہ نفس کس کا ہے؟ جو ساؤنڈ کریکٹر ہے، بہترین مورل ویلیوز اس بندے کے پاس، وہ سوشل ایونلز کے اندر نہیں پڑا ہوا، وہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا. اس کو فلاح مل گئی، اس بندے کی دنیا اور آخرت سمر گئی. پھر تزکیہ کرنے کے بعد وذکر، اس بندے نے ذکر کیا، اسما ربی ہی، اپنے رب کے نام کا، فصلی، اور پھر اس نے نماز پڑھی، اپنے رب کو یاد کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگ گیا. بل تؤثرون، لیکن اللہ کہتا ہے تمہاری کیا کیفیت ہے، تم تو ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا، تمہیں اس نصیحت سے کیا لینا دینا، تمہیں اس تزکیہ نفس سے کیا لینا دینا، تم تو اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہو جو کہ قریب ہے، اس کا فائدہ تمہیں نظر آ رہا ہے. جبکہ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ اللہ کہتا ہے آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ 2 قسم کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. ایک بندہ جس کی ترجیح دنیا کی زندگی ہے، وہ اس نصیحت کی طرف نہیں آئے گا، تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور دوسرا وہ شخص جو بندہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ بات کر دی کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرے گا، نصیحت بھی پکڑے گا. ان ھذا، بے شک یہ باتیں لفی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں کے اندر بھی ہم نے ذکر کی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی اللہ کہتا ہے ہم نے یہ بات ایسے ہی ذکر کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ باتیں وہاں بھی تھیں. ان لوگوں کو بھی اللہ نے اسی انداز میں سمجھایا تھا، تمہیں بھی اللہ نے اسی انداز میں سمجھاتا ہے. اس بات کو پلے باندھ لو. اور یہ نصیحت ان کو بھی کی گئی تھی، تمہیں بھی کی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کی ایک صورت پوری ہو گئی ہے. تو 2-4 منٹ میں آپ سے محرم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے رکھے، 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ ثلاثۃ متوالیات، 3 ان میں سے اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ درمیان میں. اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ لوگ ذوالقعدہ میں حج کے لیے نکلتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے، محرم میں اپنے گھروں کو پہنچتے تھے، تاکہ ان کو یہ حرمت والے مہینے اس لیے تھے کہ ان میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، کوئی مار پیٹ نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا،
ان مہینوں میں گناہ جو ہے اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا نا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کہتا ہے میں نے 12 مہینوں کا ایک سائیکل بنایا. 12 مہینوں کا ایک سائیکل بنایا. منہا اربعۃ حرم، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھے. لوگوں نے کیا کیا، جب ان کا جنگ کرنے کا موڈ ہوتا تھا نا، جنگ کرنے کا موڈ ہوتا تھا تو یہ مول صاحب کے پاس جاتے تھے. یعنی مول صاحب کیا کریں؟ تو مول صاحب کہتے تھے کوئی بات نہیں، یہ جو حرمت والا مہینہ اب آ رہا ہے نا، اس مہینے کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں، یہ 2 مہینے کے بعد آئے گا، تم جنگ کر لو. وہ ساری ترتیب آگے پیچھے کر رہے. جنگ کرنے کا موڈ بن گیا، اب یہ حرمت والا مہینہ اس کو 2 مہینے پوسٹ پون کر دیا، وہ دوسرا مہینہ پہلے آ. اپنی مرضی سے سارے کا سارا نظام درم برم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اصل مہینہ کون سا. اس حد تک ترتیب آگے پیچھے ہو گئی. کائنات، لوگ تاریخ کی اس تبدیلی کے ایسے مرحلے سے گزرے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا مہینہ کون سا چل رہا. ترتیب اللہ رب العزت نے جو بنائی تھی ساری برباد کر دی. پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، اور پھر انہوں نے کہ ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات. آج زمانہ گھومتے گھماتے آگے پیچھے ہوتے ہوتے اسی ترتیب پہ واپس آ گیا جس ترتیب پہ اللہ نے اس کو پہلا دن بنایا. بالکل اب اپنی جگہ پہ ہر چیز سیٹ ہے. اس کے بعد آج تک پھر دوبارہ یہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. یہ انہوں نے جرت کی تھی حرمت والے مہینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی. صرف کیوں؟ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کہ ہم لڑائی جھگڑا کر سکیں، لوٹ مار کر سکتے ہیں نا. پرلا فریق جو ہوتا تھا وہ مطمئن ہوتا تھا کہ حرمت والا مہینہ ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا. یہ تیاری کر کے جاتے تھے اور جا کے ان پہ حملہ کرتے تھے اور بے خبری کے عالم میں ان کی ایسی تازی پھیر دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع کیا. یہ حرمت والے مہینے اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں تم نے اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا. آپ جو کسی پہ زیادتی کرتے ہیں، ہم وہ کسی پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ زیادتی کرتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، یہ بڑے اندھیروں کا باعث ہوگا قیامت کے دن. ظلم بڑے اندھیروں کا باعث ہوگا قیامت کے دن. تو ہم جو کسی پہ کرتے ہیں وہ اس پہ نہیں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو کسی کے ساتھ جو کی گئی زیادتی ہے وہ ان مہینوں کے اندر اس کی جو پکڑ ہے وہ بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو اس چیز کا خیال کرنا ہے. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا. مدینہ آئے تو یہودیوں سے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. میں تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بری کیا، بچایا، اور فرعون کو غرق کیا، تو ہم شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں. تو کہا کہ نحن وحق بھی موسیٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے. تو نبی علیہ السلام نے 10 کا رکھا اور پھر کہا کہ یہودی عیسائیوں کی مخالفت کرو، تو اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 کا بھی رکھوں گا. تو یہ روزہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترغیب دلائی، ایک شوق دلایا. ایک بات تو اس میں یہ. دوسری بات اس میں ایک کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جہاں پہ ان کی تنقید کا کوئی پہلو آتا ہے، آپ سنتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فلا تقعدوا معهم، تم نے ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تمہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر انکم اذا مثلهم. آپ نے اپنی ویورشپ نہیں دینی، اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم جرم میں ان کے برابر ہو. انکم اذا مثلهم. تو اس لیے ہر وہ ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے احکامات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا وہ صحابہ جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچائے، قربانیاں بے شمار قربانی. اللہ کا قرآن صحابہ کی تعریف سے بھرا پڑا. اتنی تعریف اللہ نے صحابہ کی قرآن میں، اللہ نے اتنی تعریف صحابہ کی ہے، اتنی تعریف، اور سرٹیفائی کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو. تو اس لیے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ تنقید کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، یا دین کے کسی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس جگہ پہ ہم نے نہیں بیٹھنا. اور ایک آخری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، میری امت میں جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں جو باقی رہے ہیں. یعنی دور جاہلیت کی، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ چیزیں ختم کر دیں. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، بڑا سادہ صاف ستھرا دین. ترکتکم علی ملۃ بیضاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صاف ستھرا
آسان روشن دین میں نے تمہیں دیا ہے، لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے، ایسا بہترین دین میں نے تم کو دیا. لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں میری امت جاہلیت کی ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی لوگوں کا چھوڑنے کو دل نہیں کرے اور وہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے نسب میں تانے، والفخر فی الاحساب، اور اپنے حسب پہ فخر، اپنے آپ پہ فخر کرنا کہ ہم تو فلاں ہوتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ تو فلاں برادری ہے، یہ فلاں لوگ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتے، ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، یہ تو فلانے کو جو ہے وہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ جاہلیت کی بات، یہ جاہلیت کی بات ہے. یہ کلاس سسٹم آج بھی ہندوؤں کے اندر موجود ہے. اسلام کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عرب. اچھے بھلے دیندار گھرانوں کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی. بچوں کے رشتے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، کو بات کرتے ہیں، ہم فلانوں میں نہیں کرتے، یہ ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کرتے. کس چیز کا دین؟ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہو اپنے آپ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت کی بات، یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ پہ فخر کرنا، لوگوں کے نسب پہ تانے، لوگوں کو گھٹیا، ان کے بارے میں کیسے عجیب و غریب لطیفے بنے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ مختلف قوموں کے بارے میں، کہ پٹھان یوں جا رہا تھا اس نے ایسے کر دیا، ایک سکھ یوں جا رہا تھا وہ وہاں پہ ایسے، ایسی فضول کی بات ہے. قوموں کے بارے میں یہ تانے دینا لوگوں کو. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستاروں سے قسمت معلوم کر، یا کسی نجومی سے جا کے اپنی قسمت کا حال پوچھنا، کسی عراف کے پاس جانا. اور یہ بھی چیز آج دیکھیں، پامسٹ ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، آن لائن بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں نے جو ہے وہ سیارے بنائے ہوتے ہیں کہ میرا فلانا سیارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے. رات کو بارش ہوئی نا، تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ بہت سارے میرے بندے میرے ساتھ ایمان لے آئے اور بہت سارے کافر ہو گئے. تو جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے وہ تو مجھ پہ ایمان لایا اور اس نے سیاروں کا انکار کر دیا. اور جس نے یہ کہا کہ یہ فلاں سیارہ فلاں مدار میں داخل ہوا تھا تو اس کے وہاں جانے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمان رکھا اور اپنے رب کا کفر کر دیا. یہ ایمان رکھنا کہ سیاروں کی حرکتوں سے یہ کچھ ہوتا ہے، کسی خاص قسم کے پتھر کو مقدس سمجھنا، یا اپنی قسمت کسی بندے سے معلوم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں. اور جو بندہ کسی پامسٹ کے پاس آتا ہے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط کفر بما نزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے دین کا کفر کر دیا. یہ شرک کی طرح جرم ہے کہ جو حال اللہ جانتا تھا آپ کی قسمت کا، آپ کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا. اور آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحہ، نوحہ کرنا، اپنا گریبان چاک کرنا اور اپنے چہرے کو نوچنا اور زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا جو ناشکری اور بے صبری کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جاہلیت کی باتیں ہیں. اور اس بندے کو بتا دو جس نے یہ کام کیا، اپنا گریبان چاک کیا، اپنا منہ نوچا، بال نوچے، اور بدعۃ الجاہلیہ اور جاہلیت کی باتیں کی، اس کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اور اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں. فإن محمدًا بریء منہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں. کسی بھی بڑے غم کے آنے کی صورت میں، کسی بھی بڑے دکھ کے آنے کی صورت میں، کسی کے فوت ہو جانے کی صورت میں، کسی کے شہید ہو جانے کی صورت میں اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.